بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اصل دوستو بزرگوں بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض دی تھی اپنے بھائیوں کو کہ یہ قمیض لے کر جائیں اور ابا کے چہرے پر ڈالنا، تو ابے کی بنائی لوٹ کر واپس آ جائے گی، تو ابے کو بھی اور سارے اہل و خاندان کو سب کو لے کر مصر آ جانا. تو بھائی جو ہے قمیض لے کر واپس گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، جا کر قمیض چہرے پر ڈالی، بنائی واپس آ گئی. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ ہمارا بھائی زندہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے. تو وہاں سے پھر یعقوب علیہ السلام اور خاندان سب کو لے کر بھائیوں نے واپس لوٹے جب یوسف علیہ السلام کے پاس. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فلما دخلوا علی یوسف، کہ جب یعقوب علیہ السلام اور سارا خاندان داخل ہوا یوسف علیہ السلام کے پاس واپس مصر میں، آوى الیہ، تو ٹھکانہ دیا ان کو آباویہ اپنے والدین کو، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں. تو داخل ہو جاؤ مصر میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے استقبال کے لیے شہر مصر سے باہر آ گئے تھے. بات کا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد پھر بات کو کہا کہ چلیں شہر مصر کے اندر چلیں، داخل ہو جائیں انشاءاللہ آمین، جب تک اللہ چاہے گا آپ امن کے ساتھ رہیں گے. اب یہاں آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی خاصہ نہیں ہوگا، اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. پہلے آپ جو غلہ منگوا کر استعمال کر رہے تھے، غربت کی زندگی گزار رہے تھے، اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ آمین، جب تک اللہ چاہے گا آپ امن کے ساتھ رہیں گے اس مصر کے اندر. ورفع ابویہ علی العرش، اور بلند کیا اپنے والدین کو علی العرش، تخت پر بٹھایا. گویا کہ جو مقام جو تخت ہوگا یوسف علیہ السلام کا، اس منصب پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بٹھایا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ورفع ابویہ علی العرش، کہ بلند کیا اپنے والدین کو علی العرش، تخت پر بٹھایا. وخروا له سجدا، اور والدین اور بھائی سارے گر پڑے سجدے میں تعظیماً. اسرائیلی شریعت کے اندر تعظیماً سجدہ جائز تھا کہ بیٹا اپنے والدین کو استاد، شاگرد استاد کو تعظیماً جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں تعظیماً جو ہے سجدہ کرنا بھی حرام ہو چکا ہے. تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا اور تعظیماً. تو وقال یا ابت ھذا تعبیر رؤیا من قبل، تو اس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے کہ ھذا تعبیر، یہ خواب کی تعبیر من قبل، جو پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند جو مجھے سیدھا کر رہا ہے، اب یہ خواب پوری خواب ہے، اس کی آج تعبیر جو ثابت ہو چکی ہے کہ آپ مجھے سیدھا کر رہے ہیں، تعبیر یہ خواب کا اس کی یہ تعبیر جو ہے وہ سچی نکلی ہے. تو نہیں کب اثر کے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے یہ کر دیا سچا خواب. وقد احسن فی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ اذ اخرجنی من السجن، جو مجھے نکالا جیل سے. اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو، اور اللہ نے آپ کو گاؤں سے شہر میں لے کر آیا. کیونکہ اللہ نے بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا. لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے کنویں سے نکال کر شاہی مصر میں لے گیا. تو کنویں کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے یوسف علیہ السلام نے ذکر نہیں کیا کنویں کا کہ یہ میرے بھائی ہیں. تو شیطان نے جو ہے بھائی کو برقرار کیا تھا، فیصلہ دیا تھا، اس لیے بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرنا، اس لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کنویں سے بھی نکالا، اس لیے کنویں کا ذکر نہیں کیا. جب کہا کہ اس آخر جانے ملا کچھ نہیں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ کو جو ہے گاؤں سے شہر میں لے کر آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد جھگڑا ڈال دیا شیطان نے میرے درمیان میں بھائیوں کے درمیان کے اندر. ان ربی لطیف لما، بے شک میرا رب العالمین جو ہے باریکیوں کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اس
لیے وہ رب العالمین سب کچھ چاہتا ہے. جو کچھ ہم کام کریں، جو عمل کریں، نماز پڑھیں، نہیں پڑھیں، حق بولیں، جھوٹ بولیں، یہ سب کچھ اللہ جاننے والا ہے. اور حکیم ہے، وہ حکمت ہے. اگر کوئی ہمارے گناہ سے ہمیں گرفت میں نہیں پکڑتا تو اس کی حکمت ہے کہ ہمیں رہت کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی حکمت سے ہمیں غلط فائدے نہیں اٹھانے چاہیے، بلکہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے. اس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے تو اس میں اللہ مجرات کا عمل کرنے